نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ انسان جو قرآن پڑھتا جاتا ہے نا تو اس کے اندر ایک غیر محسوس طریقے سے اس کی کچھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور وہی تبدیلی بتاتی ہے کہ قرآن کتنا انسان کے اندر اترا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حامل قرآن کی شایان شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ اس کی طریقہ زندگی بدل جاتا ہے نا بالکل، کہ پھر اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے کہ جب سب سو رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اس وقت جاگ رہا ہوتا ہے۔ اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں، اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں، اس کے خشوع سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہوں۔ اور چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا، غمگین، بردبار، سمجھ بوجھ والا اور کم گو ہو۔ اور حامل قرآن کے لیے جائز نہیں کہ نہ تو وہ شور شرابہ کرنے والا ہو، نہ وہ چیخنے والا ہو، اور نہ ہی تیز طبیعت والا ہو۔ تو ہم سب کو چیک کرنا ہے کہ الحمدللہ اس بات کا بہت اللہ کا احسان ہے کہ اس نے قرآن ہمارے ہاتھوں میں تھمایا، اور ضرور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کے پاس خوشبو ہو اور وہ خوشبو پھیلے نہ، تو وہ ضرور کہیں نہ کہیں اثر ڈال رہی ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ صفات جو ایک حامل قرآن کی بتائی ہیں، جو علامات بتائی ہیں، وہ کہیں پہ میرے اندر بھی کسی نہ کسی لیول پہ آئی ہیں کہ نہیں آئی۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں ہم۔ آج ہمارا ہے 21واں پارہ، سورۃ العنکبوت ہماری چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے، اور پھر یہ کہ نماز قائم کریں، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب کرتے ہیں کہ قرآن پڑھیں، پڑھ کر سنائیں، اور ہم جو ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، تو پھر آپ کی پیروی میں ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے کہ تلاوت میں قرآن پڑھنا بھی ہے اور اس کی تلاوت بھی، یعنی کہ تلا یتلو تلون، کہ کسی چیز کے پیچھے آنا، اس کو فالو کرنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ تو پھر قرآن کے پڑھنے میں کیا چیز آتی ہے کہ انسان قرآن کو اپنی زندگی پر لاگو کرے، کہ یہ ایک پوری زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے۔ تو کیا ہے کہ قرآن کی کثرت جو ہے نا، اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا انسان میں بصیرت پیدا کرتی ہے، اور اس کے علم کے باریک خزانوں کو اس پر کھول دیتی ہے۔ یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کو ایک بار پڑھ لینا کافی ہو، اس کے سارے راز جو ہے نا وہ ایسے کھلتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان پڑھتا جاتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کا علم بھی بڑھتا جاتا ہے، تجربہ بھی بڑھتا چلتا ہے، اور پھر انسان جو مختلف کیفیات اس پر آتی ہیں، اور ان میں سے جب وہ اس پر قرآن کی تلاوت کرتا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس سے وہ بے پناہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کے راز انسان پر کھلتے ہیں، تو جیسے جیسے کھلتے جاتے ہیں نا اس کی روح سے سیراب ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ روح کی غذا ہے۔ تو پھر جب وہ قرآن کو لیتا جاتا ہے، پڑھتا جاتا ہے، تو قرآن اس کے لیے مزید روشنی بنتا جاتی ہے، اور اس کی چمک میں وہ اپنی زندگی کو اسی کے مطابق پھر گزارتا چلا جاتا ہے، اور انسان اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کو پڑھ کر سنائیں۔
کون سا قرآن؟ جو آپ کو وحی کے ذریعے دیا جا رہا ہے. اس کو تلاوت کر کے سنائیں، اس کو نماز کے بیچ میں سنائیں، لیکن آپ کا یہ کام ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، اور پھر اب ہم نے بھی انشاءاللہ کرنا ہے. پھر یہ کہ نماز کو قائم کرنا، کہ نماز جو ہے وہ کیا ہے، قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. قائم کرنے میں کیا چیز آتی ہے کہ اس نماز کو اس کے تمام شرائط کے ساتھ ادا کرنا، اس کے آداب کا خیال کرنا، اس کے تمام واجبات کا اہتمام، اور خاص طور پر اس کے لیے خشوع کا اہتمام، کہ وہی خشوع کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز ہے جس کے لیے کہا گیا ہے نماز فحش اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، کہ انسان اتنی غور کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھتا ہے کہ اس کے اندر سے یہ چیزیں پھر نکل جاتی ہیں. بے حیائی کیا ہوتا ہے؟ فحش، کھلے عام گناہ کرنا، اور منکر ہر وہ عمل جس سے شریعت اور انسان کی عقل جو ہے نا وہ انکار کرتی ہے، وہ اس کو پسند ہی نہیں کرتی. تو نماز کا انسانی زندگی پر ایک بہت بڑا اثر ہونا چاہیے، کہ نماز صرف زبان کی، دل کی یا بدنی عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا اثر ہماری پوری لائف پر ہونا چاہیے. اور سب سے زیادہ یہ کہ انسان پھر بے حیائی کے کاموں سے بچنے لگے. اور یہ صرف اس وقت تک ہو سکتا ہے جب انسان نماز کو سوچ سمجھ کر ادا کرتا ہے، پوری توجہ سے کرتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور کھڑا. اور وہ جب نماز ایسے پڑھتا ہے تو واقعی اس کے بعد اس کے دل میں اللہ کی عظمت، اس کی محبت، اس کے لیے عاجزی، وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. نماز اگر کوئی صحیح طرح پڑھتا ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ پھر برائیاں کرے، اس سے برائیاں چھوٹے نہ. لیکن کیونکہ نماز یاد رکھیے آپ کو آپ کا احتساب کرنا بھی سکھاتی ہے، کہ انسان کو اس کے اندر اپنی کوتاہیاں نظر آنے لگتی. شرط پھر وہی ہے طریقہ درست ہو، اس کے ادب آداب کا خیال رکھا جائے. لیکن کیا ہے نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ برے کام نہیں چھوڑتا. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے، دن کو چوری کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو اس برے کام سے روک دے گی. یعنی بہت دفعہ اس طرح کے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور ہم خود بھی کچھ ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ نماز کو پڑھتے رہیں، اور اس سوچ کے ساتھ اگر انسان شعوری کے ساتھ پڑھتا ہے نا، اور پابندی کے ساتھ کرتا رہتا ہے، کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن کس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا میری تو برائیاں ہی ہوئے جا رہی ہیں تو اب میرے سے تو نماز، تو پھر کیا چیز نماز ہی چھوڑ دیتا ہوں. نہیں، نماز نہیں چھوڑنی ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ جب اسی نماز کی جس طرح کی بات کی گئی نا، احتساب والی نماز ہو رہی ہے، جب آپ اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، آپ واقعی اپنے رب سے تعلق کو قائم کرتے ہیں، آپ کی دوستی ہونے لگتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو پھر آپ ان چیزوں سے بھی پھر رک جاتے ہیں. اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیے اگر آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکیں گے نہیں نا، تو پھر نماز پر بھی یہ وائس ورسا ہی ہے. جیسے آپ کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ نماز میں بھی بہت زیادہ اس میں استقامت ہونے لگ جاتی ہے. تو پھر یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے آپ کو روکتی ہے، کہ اگر آپ نماز کو خشوع کے ساتھ لیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس میں غور و فکر نہیں کرتے، آپ اس کے اوپر جم کر نہیں رہتے، تو پھر وقت آتا ہے کہ پھر آپ کی نمازیں بھی خالی ہو جاتی ہیں. جیسے پیچھے بھی بات ہوئی تھی نا کہ خشوع کے بغیر نماز کیسی ہوتی ہے، جیسے ایک وجود جس کے اندر روح نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں. اور نماز سے آپ کو پتہ ہے گناہوں کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے، کہ آپ کی روح کی صفائی بھی اس نماز کے ذریعے سے ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں. جب وہ رکوع کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں. تو پھر جب انسان کے گناہ کم ہوتے ہیں نا تو دل تھوڑا صاف ہونے لگتا ہے. جب دل صاف ہونے لگتا ہے تو پھر obviously اس کی نماز اس کو برائیوں سے دور کرنے کا سبب بنتی ہے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. آیت نمبر 46 سورۃ العنکبوت. اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے. اہل کتاب یہود و نصارہ سے بات ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ بات کرو، ان کے ساتھ ڈسکشن کرو تو بھلے طریقے سے. دیکھیں اختلاف آپ کا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہے، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو پھر آپ کو ڈسکشن کس انداز میں کرنی چاہیے؟
اچھے طریقے سے. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے اہل کتاب سے کہ جب دین کے موضوع پر ان سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر کیسے کیا کیا جائے. ان سے کہو ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے. ہمارا خدا تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں. تو پھر جب بات ہوگی تو پھر کس طرح ہوگی کہ ان کے ساتھ کامن گراؤنڈز پر بات ہو. یعنی ایک اعتماد، ایک کانفیڈنس قائم کیا جائے کہ جب ہمارا رب ایک ہے، ہمارے دین کا سورس ایک ہے، جب ہم ان ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ہمیں آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس انداز میں ان کے ساتھ بھی بات کی جائے. اے نبی، ہم نے اس طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، یعنی اہل عرب میں سے، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر کرتے ہیں. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِلَّا ارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. آیت نمبر 48. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، یعنی تم امی تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے. تو کہا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ کتاب نہیں جانتے تھے اور یہ ایسا ہونا آپ کی سچائی کی دلیل ہے. آپ کے حق میں یہ کوئی عیب نہیں ہے. کوئی بھی عام انسان پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک فالٹ، ایک عیب ہے. لیکن کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا گیا کہ نہیں تو باطل پرست شک میں پڑ جاتے کہ پتہ نہیں آپ نے یہ کتاب خود گھڑ لی، خود لکھ لی. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا، قرآن جن کے دل میں محفوظ کر دیا گیا. یعنی یہ کتاب جو آپ پر نازل ہوئی ہے نا، یہ صرف کاغذوں پر نہیں ہے بلکہ کس پر ہے؟ سینوں میں محفوظ ہے. اس کتاب کی یہ خاص بات ہے، یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کے حافظ کہ لوگ دلوں میں قرآن کو محفوظ کرتے ہیں. اور حافظ ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ اس امت کو قرآن کا حافظ عطا کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے لوگ صرف اپنی کتاب کو دیکھ کر پڑھ سکتے تھے. یعنی تورات کے حافظ نہیں ملیں گے آپ کو، انجیل کے حافظ نہیں ملیں گے، یہ حافظ آپ کو قرآن کے ہی ملیں گے. اور یہ اس امت پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. تو جب وہ اس کو ان کو پڑھ کر بند کرتے، جو ان کو حفظ ہوتا تو اس حفظ کو نہ وہ پھر کر سکتے سوائے انبیاء کے. جیسے زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو حفظ تھی اور وہ اپنے کام کاج کے دوران اس کو زبانی پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ قرآن کا حافظ، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے حافظ صرف قرآن کے ہی پیدا کیے. اب حافظ قرآن کا انجام کہ جو قرآن کو، اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، اس کا انجام معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کا حافظ بھی ہے، اور وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے، کرامن کاتبین، معزز بزرگی والے ہیں. اور جو قرآن کو پڑھتا ہے اور وہ اس کے لیے دشوار ہے، یعنی اس کو پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، اس کے لیے دوہرا جا رہا ہے. تو قیامت کے دن بعمل حافظ قرآن کے والدین کو بہت بڑا اعزاز دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھنا سیکھا، عمل کیا، اللہ اس کے والدین کو نور کا ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی. اس کے والدین کو 2 ریشمی حلے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت زمین اور آسمان جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ ہوگی. یہ ہمیں کیوں پوچھیں گے یہ ہمیں کیوں پہنائے گئے ہیں؟ جواب ملے گا تمہارے بچے کی قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے. آج دنیا میں بچوں کو کوئی ڈگری وغیرہ ملتی ہے نا تو آپ کی کیا خوشی کی کیفیت ہوتی ہے. ان کو ایک گاؤن پہنا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر والدین اس ڈگری میں ان کو کچھ تھوڑی سی دیر کے لیے انوائٹ کر لیا جاتا ہے، لیکن ان کی اس میں نہیں ہوتا کہ وہ ہر والدین کو لا کر ان کے لیے وہ کریں. لیکن ایک سوچئے کہ وہ والدین جن کی عزت اور افزائی قرآن کی وجہ سے آخرت میں ہو رہی ہوگی، کیا شان ہوگی نا. جب والدین کے لیے عزت اور اکرام ہے تو سوچیں وہ اولاد جن کے دلوں میں قرآن کا علم ہے اور وہ باعمل بھی ہیں. یاد رکھیے قرآن کو صرف جسٹ رٹ لینا نہیں ہے، اس کے حفظ میں اس کے احکامات کی حفاظت کرنا بھی ہے. تو پھر ہم سب کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے صرف دنیا کا علم یا کچھ دین کے علم کے لیے بھی کچھ وقت نکالا ہے، کوئی مال لگایا ہے، کوئی کوشش کی ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے.
ان کے دین اور آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ حافظ قرآن کا عمل بہت اس چیز میں یاد رکھیے، اس میں بہت صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب ایسا کہ ایک حافظ قرآن بہت پریشر میں ہے، اور صرف حافظ قرآن نہیں، جو والدین کو یہ احساس دیا جا رہا ہے نا، اور اس چیز سے وہ بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں. اتنا پریشر، ایک تو بچے نے قرآن یاد کرنا، اس کے لیے پڑھنا، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدھ بار پڑھنے سے ہو جاتا ہے، بہت دفعہ پڑھنا پڑتا ہے، بہت دفعہ اس کو یاد کرنا پڑتا ہے. اور کتنے ہی بچیوں کو ایسا دیکھا حفظ کی کہ ٹیسٹ کے لیے آتی ہیں اور کہیں پر ان کی مسٹیکس ہوتی ہیں، جب وہ جاتی ہیں تو آنسوؤں کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ کا سبق صحیح یاد نہیں ہوا، ہمارا ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوا تو اگلے پارے پہ نہیں جا سکتے. تو بہت ساری چیزوں سے گزرتے ہیں. تو یہ ایک پریشر تو ان کے پڑھنے کرنے کا ہوتا ہے. اور ایک یاد رکھیے، باہر سے بھی بڑا پریشر ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں، فیملی پوچھ رہی ہے، اچھا جی کیوں نہیں ابھی تک مکمل ہو رہا، پڑھ نہیں رہا، یہ تو باقی بچوں سے پیچھے رہ گیا، یہ دنیا میں پیچھے رہ گیا، تو آپ نے کس کو کیا کوئی امام بنانا ہے، لڑکیوں نے حفظ کیا تو کیا فائدہ ہوگا، وٹ ایور. اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان واقعی اس شک میں پڑ جاتا ہے کہ ایک انتہائی دینی کام، اور لوگ ایسا ڈالتے ہیں کہ آپ کہتے ہو پتہ نہیں کچھ غلط ہی ہو رہا. تو ایسی صورت میں پھر اعتماد، ان کو ایسی احادیث ضرور سنائی جائیں، والدین کو بھی، بچوں کو بھی، اور اپنی ہمت کو وہ جمع رکھیں. یقیناً یہ بہت صبر آزما کام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کر سکیں کہ صرف دنیا کے لیے نہیں، ان کو آخرت کے لیے بھی تیار کر سکیں. اور وہ لوگ بھی قرآن کے جو حفظ کریں، اللہ کرے کہ وہ قرآن کو سنبھال سکیں اور آخری دم تک اس کے محافظ رہیں. اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے، مگر وہ جو ظالم ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے، معجزے کیوں نہیں آئے. کہو معجزے تو اللہ کے پاس ہے، اور میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر. کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تم پر قرآن نازل کیا جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں؟ در حقیقت اس میں رحمت اور نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں. تو معجزے کی بات ہو رہی ہے کہ نشانیاں مانگ رہے ہیں. حقیقت تو یہی ہے کہ ہر نبی کو معجزے دیے گئے تھے، لیکن وہ معجزے ان کے ساتھ ختم ہو گئے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ جو دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نبی کو اپنے معجزے عطا کیے گئے، تو اس جیسے دوسرے انبیاء کو بھی عطا کیے گئے، یعنی ملتے جلتے تھے، اور لوگ اس پر ایمان لائے. مجھے بھی معجزہ عطا کیا گیا، اور وہ ہے وحی، یعنی قرآن، جس کو اللہ نے میرے لیے نازل کیا، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری بھی پیروی کرنے والوں کی تعداد اس سے زیادہ ہوگی. یعنی وہ حصی معجزے جن کو لوگ مانگتے ہیں، اتنے لوگ ان سے مسلمان نہیں ہوئے ہوں گے جتنا اس قرآن سے، کہ قرآن ہے ہی بہت بڑا معجزہ. کہ یہ قرآن معجزہ اسی طرح رسالت بھی جو ہے نا وہ بھی قیامت تک ہے. اسی طرح یہ جیسے کہ قرآن یہ بھی قیامت تک باقی رہے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ آسمان اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہ خسارے میں رہنے والے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. آیت نمبر 53 سورۃ العنکبوت. یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان میں عذاب آ چکا ہوتا. یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا، اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان لوگوں کو گھیرے میں لے چکی ہے. انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی. کہے گا اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے رہے. استغفر اللہ. جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا نا. امیجن کریں کہ اگر آپ جس کمرے میں ہوں اس کمرے میں سے اوپر سے بھی آگ برسنے لگے اور نیچے سے فرش سے بھی، تو اس وقت میں کیا کریں گے؟ یہی ہوگا کہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے اور بھاگ جائیں گے. لیکن جہنم سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکے گا. تو پھر جہنم کا عذاب کو معمولی نہ سمجھا جائے، ان باتوں کو اتنا ہلکا نہ لیا جائے، اور کوشش کریں ہر اس کام سے بچنے کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید کی ہے. یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، پس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی
پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہم جنت کے بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا یہ عمدہ اجر اور عمل کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو کیا چاہیے کہ جہاں پر انہیں عبادت کرنا مشکل لگتا ہے، جہاں پر لگتا ہے کہ وہ حرام سے بچ نہیں سکیں گے، تو ان کو چاہیے کہ وہ جگہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے نا، کہاں پر موت آ جائے۔ یہاں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم یہ سب چیزیں ایکسپیرینس بھی کرتے آ رہے ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد آج کہاں پر ہیں؟ تو پھر جب اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو پھر اس حال میں آئے کہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہی ہوں۔ تو وہ جگہوں کو چھوڑنے کا کہا گیا ہے کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے آپ اپنے ایمان پر قائم نہیں رہیں گے تو ہجرت کر جاؤ۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو بہترین عمل کرنے والے کون؟ جو صبر کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جو بھی ان کو امتحان آتے ہیں ان پر اس میں جم کر رہتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنے رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رزق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کسی بھی شخص کو ہجرت کرنے میں، اس جگہ کو چھوڑنے میں کیا چیز نقصان ہوتی ہے؟ یہی فکر انسان کو ہوتی ہے کہ جو وہ کہیں پر کام کر رہا ہے تو اس کی کام کا، اس کے رزق کا کیا بنے گا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ رزق کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا کہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو بھوکے اٹھتے ہیں، شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں۔ تو انسان کو بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر اور مانگنا بھی اللہ تعالیٰ سے ہی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں نا۔ تو جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا تو وہ پھر اس کو ضرور دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، جب میں اپنے رب، کسی صحابی نے آپ سے پوچھا تھا کہ پھر اگر مجھے اپنے رب سے دعا کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا تھا یوں کہو، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے رزق عطا فرما۔ اس کے بعد آپ نے انگوٹھے کو نکال کر باقی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا، یہ 4 چیزیں جو مانگی گئی ہیں یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کرتی ہیں، یعنی دونوں کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو پھر جب رزق اللہ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے، ہاں اس کے لیے ایفرٹ ضرور کرنی ہے، کوشش ضرور کرنی ہے، لیکن ساری کوشش یہاں پر ہی لگا دینا تو پھر رزق کی تلاش میں اعتدال سے کام لینا ہے۔ اپنی زندگیوں کو غرق انہی چیزوں میں نہیں کرنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میری راہ میں بھی نکلنے کی کوشش کرو، اس کے لیے بھی جہاد کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، اس لیے کہ ہر ایک شخص کو وہ ضرور ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اسی کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو کہو الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں کہ جس نے سب کچھ دیا ہے تو پھر وہ کیا ہے، اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا۔ یہ دنیا عارضی جگہ ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے جو کام کاج کاروبار کر رہے ہیں نا، یہ سب وقتی سامان ہے۔ جیسے کوئی کھیل کود ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ اب جن گراؤنڈز میں گیمز کی جاتی ہیں اس وقت میں کتنا جوش اور جذبہ ہوتا ہے، لیکن جب کھیل ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت کی وہاں کی حالت کو دیکھیں تو کس قدر اداسی اور ویرانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں انسان بڑا ایکسائٹڈ ہوتا ہے، یہ کامیابی، وہ کامیابی، یہ ڈگری، وہ ڈگری، اس کی شادی اور اس کے بچے، اور پھر ساری چیزوں میں خوش ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب یہ سب کچھ، یہ سب ڈرامہ، یہ سب تماشا، یہ سب کھیل ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ موبائل کے اوپر بہت سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مزے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سب کچھ بند ہو جاتا ہے۔ تو آخرت تو پھر اس بیس پر ہے کہ اعمال کو جمع کر لیا جائے، کہ یہ دنیا کی زندگی صرف اصل عیش نہ ہے نا، وہ آخرت کی عیش ہے۔
لیکن انسان دنیا میں عیش کرنا چاہتا ہے، اور جو دنیا میں عیش کرتا ہے تو پھر وہ آخرت میں پکڑا جاتا ہے۔ اے اللہ، آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی حقیقی نہیں، انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ شعار آپ خندق کے موقع پر پڑھ رہے تھے، اور جو بھی وہ لوگ مشقت کر رہے تھے نا، تو اس میں اس بات کی حقیقت بتائی جا رہی تھی کہ آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی حقیقی نہیں ہے، کہ آج اگر تمہیں اس راہ میں مشقت اٹھانا پڑ رہی ہے، لیکن اصل زندگی جب آئے گی تو تم اس میں بہترین انجام اور بہترین مقام پاؤ گے۔ اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر ان کا کفرانی نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پر امن حرم بنا دیا، حالانکہ اس کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ یا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ تو جو مجاہدہ، جو مشقت کرے گا کس راہ میں؟ اللہ کی راہ میں۔ ہدایت کا تعلق جد و جہد کے ساتھ ہے۔ رزق کو کہہ دیا، پیچھے ہم نے بھی پڑھا کہ رزق تو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، لیکن ہدایت ان کے لیے ہوگی جو کوشش کریں گے، جو سخت محنت کریں گے۔ اللہ ان کو اپنی طرف آنے کا راستہ، یعنی ہدایت کا راستہ ضرور دکھائے گا۔ ابن قیم کہتے ہیں اللہ نے جہاد کو ہدایت کے ساتھ معلق کیا ہے، لیکن لوگوں میں سے جو زیادہ جہاد کرنے والا ہے، زیادہ محنت کرنے والا ہے، تو وہی کامل ہدایت والا ہے۔ اور سب سے زیادہ فرض جہاد نفس کے ساتھ جہاد ہے، یعنی سب سے زیادہ انسان کو سٹرگل اپنے ساتھ کرنی پڑتی ہے، خواہش کے ساتھ جہاد کرنا، شیاطین کے ساتھ جہاد کرنا، دنیا کے ساتھ کرنا۔ تو جو ان چیزوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے، اللہ اس کو اپنی رضا کے راستوں کی ہدایت ضرور عطا فرماتا ہے، اور جو اس کو اس کی جنت کی طرف پہنچا دیتے ہیں، اور جو جہاد چھوڑ دیتا ہے وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جتنا وہ جہاد کو معطل کرتا ہے اسی قدر وہ اس سے محروم ہوتا ہے۔ آپ سب بھی جہاد کر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے کی ہدایت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو جو شخص یہ محنت کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ لیکن جو اس کے لیے وقت نہیں نکالتا، حالانکہ نکال سکتے ہیں، اگر آپ قربانیاں دے سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو یہ لطف اور ایمان کی حلاوت، یہ ہدایت، یہ روشنی، یہ راستے کی رہنمائی، نیک اعمال کا علم ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں پھر وہ جو بے چینی اور بے اطمینانی، کہ وہ پھر پریشان ہی رہتے ہیں، کیونکہ قرآن ہی ایسی ہے کہ جو دلوں کی شفا ہے، اور اسی کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ سورۃ روم مکی صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ الف لام میم۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن ہوگا کہ جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ بہت زبردست اور رحیم ہے۔ مکی صورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا تھا کہ فارس یعنی ایران اور روم جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں تھیں، ان دونوں کے درمیان اکثر جنگیں رہتی تھیں، جیسے عام سپر پاورز کے بیچ میں ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی ان کے اندر بھی ٹسل چل رہی تھی۔ ایرانی جو تھے وہ مشرک تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، جبکہ رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے اور اپنے آپ کو تورات اور انجیل کی طرف منسوب کرتے۔ اہل فارس کی نسبت رومی مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے کہ وہ اہل کتاب تھے، اس لیے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی ایرانیوں پر فتح حاصل کر لیں، جبکہ مشرکین مکہ اور اہل فارس شرک میں مشترک تھے، اس لیے مشرکین مکہ رومیوں پر اہل فارس کی فتح چاہتے تھے۔ تو ایرانیوں کو رومیوں کے خلاف جنگوں میں کچھ کامیابیاں حاصل ہوئیں،
لیکن مکمل فتح حاصل نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایران سے معلق بعض رومی علاقے جو ایرانیوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس پر مشرکین نے بہت خوشیاں منائیں، لیکن مسلمان اس فتح پر بہت رنجیدہ تھے، پریشان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا، بلکہ ان سے وعدہ کیا کیا کہ عنقریب رومی اہل فارس پر فتح حاصل کریں گے، لیکن چند سالوں بعد۔ اور یہ چند سال تقریباً 8-9 سالوں کی مدت تھی کہ اس کے بعد کہا جاتا ہے یہ فتح اس دن ہوئی جس دن مسلمان جنگ بدر میں کامیاب ہوئے، اور ایک پیشن گوئی تھی۔ تو یہاں سے کیا ہے کہ مسلمانوں کو دوہری خوشیاں منائی تھیں، ایک تو رومیوں کے غالب ہونے کی اور دوسری مسلمانوں کی فتح کی۔ تو یہ وقت جب کہ انسان مغلوب ہو رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو چاہتا ہے کہ کوئی اس کو تسلی دے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر تسلی دے رہے ہیں کہ تم پریشان نہیں ہو، عنقریب تم خوش کیے جاؤ گے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ لوگ ظاہری پہلو، یعنی ایسے لوگ جن کی معیشت کے اسباب ان کو بڑے اچھے طریقے سے آتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں انہیں کچھ نہیں پتا، جو اپنی کھیتی باڑی خوب جانتے ہیں لیکن دین کا کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے، عمارتیں بنانا جانتے ہیں لیکن وہ چیزیں جن کی آخرت، جن سے ان کی تعمیر ہونی ہے، وہ نہیں جانتے۔ ایسے لوگوں کی یہاں بات کی جا رہی ہے کہ انسان کو صرف دنیا میں یا اسی میں ماہر نہیں ہونا، بلکہ آخرت کی بھی فکر کرنی ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ درہم کو اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کے اس کا وزن معلوم کر لے کہ وہ کتنے گرام کا ہے، مگر اس کو اچھی طرح نماز پڑھنی نہیں آتی۔ یہی اس آیت کا مطلب ہے۔ تو پھر انشاءاللہ صرف دنیا کو جاننے کا علم نہیں حاصل کرنا، آخرت کا علم بھی، کہ وہ علم جو آپ کو آخرت کے بارے میں بھی ہوش دلا دے۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ پر غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کی ہیں، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ان میں سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا۔ یعنی انسان غفلت میں کب پڑتا ہے؟ جب اس کے پاس دنیا کا بہت مال اور دولت اور اپنے لیے سمجھتا ہے کہ اس کے لیے بڑے سارے اسباب ہیں، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ جو پہلے لوگ جن کے ساتھ ایسا انجام عبرتناک ہوا، وہ طاقت قوت میں ہم سے کئی گنا آگے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، آیت نمبر 10۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، اور جب وہ ساعت برپا ہوگی اس دن مجرم ہکا بکا رہ جائیں گے۔ ساتھ قیامت کے لیے لفظ آیا کہ ایک گھڑی کہ انسان پلک بھی جھپکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا شریک سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداں اور فرحاں رکھے جائیں گے۔ جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ وسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ بس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمان اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے۔ اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکالے جاؤ گے۔ کتنی زبردست دلیل ہے یہ انسان کے سامنے کہ تخلیق کے عمل کو دیکھے، کس طرح چیزیں پیدا کرتی ہیں، ان کی پیدائش میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔
وہ ایک قدرتی عمل کے نتیجے میں سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو پھر ان کے پیچھے کوئی ہستی ہے جو آج بنا رہا ہے وہ کل بھی بنائے گا. تو اس چیز کی دلیل کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، اس کے لیے یقینی کیفیت ہونی چاہیے. کبھی بھی انسان شک میں پڑنے لگے، کبھی بھی آخرت کی یقین میں کہیں کمزوری آنے لگے، تو پھر انسان کو ایسی آیات کی تلاوت ان کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے. اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر ہو کر زمین پر پھر پھیلتے چلے جا رہے ہو. یعنی آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. تو بیویاں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تھا، اور پھر ان کے بعد آگے نسل چلی. یہاں کیا چیز ہے؟ تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. ازواج کا ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ازواج کا لفظ جو زوج کا آتا ہے نا، وہ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے آتا ہے. تو یہاں کیا ہے کہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، یعنی تم دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، دونوں کے لیے. اور پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کرتی کہ دو مختلف لوگ ہوتے ہیں، لیکن نکاح کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی محبت ان کے درمیان میں ڈال دیتا ہے کہ جتنی کسی اور دوسرے رشتے میں نہیں ہوتی ہے. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو اللہ نے انسان کی جو تخلیق کیا نا، اس میں صرف گوشت ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر اس میں خون نہیں دوڑا دیا، بلکہ اس میں دل بھی رکھا، اس میں جذبات بھی رکھے، اور ان جذبات کی تسکین کے لیے پھر اس نے اسباب بھی پیدا کر دیے ہیں، اور ان کے اندر پھر جنسی خواہش رکھی کہ اور پھر ان کی تکمیل کا بندوبست بھی. ابن عباس سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے. اور ان کی آپس کی محبت اور رحمت کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہو جاتا ہے. تو بہترین شوہر یا بیوی جو ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں، جو ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کرنے والے ہوں. اور پھر محبت کی انسان کے اندر ہے، ان کے لیے الفاظ کا استعمال بھی، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا بھی. عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے. اور پھر محبت کا عملی اظہار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ جہاں سے پانی میں پیتی وہ وہیں سے پیتے، میں ہڈی سے گوشت کھاتی وہ ہڈی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، اور آپ بھی وہیں سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی. مطلب حیض میں لوگ بیویوں کو بالکل آئسولیٹ کر دیں، الگ کر دیں. تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ سے محبت تھی کہ کس طریقے سے وہ کرتے. اور ایسے ہی ایک عورت کی اپنے شوہر سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ فرمایا محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی. جب اسے غصہ آئے یا اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو کہتی ہے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی، یعنی سوؤں گی نہیں جب تک کہ آپ خوش نہ ہو جائیں. یعنی شوہر کی دلداری کرنے والی ہے، اس کو منانے والی ہے. تو میاں بیوی کی آپس کی محبت یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کا سونا اور تمہارے اس کے فضل کو تلاش کرنا. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. ان نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی. آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے. پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کے بندے ہیں، سب کے سب اس کے تابع فرمان ہے. وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ سب کچھ اس کے لیے بہت آسان ہے. آسمان اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. ضرب لکم مثلا من انفسکم
هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. آیت نمبر 28 سورۃ الروم. وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے. کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال اور دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو. اس طرح ہم آیات کو کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. مگر یہ ظالم بے سوچے سمجھے اپنی تخیلات کے پیچھے چل رہے ہیں. اب کون اس شخص کو کا راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، کیا کرنا ہے آپ کو؟ یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو. قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو فطرت سے جو پیدا کیا، گویا ان کے اندر اپنی پہچان رکھ دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ ہر بچے کی پیدائش دین فطرت پر ہوتی ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو اللہ نے تمام ان لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہی پیغمبروں کا پیغام تھا کہ جو جس کے ساتھ وہ دے کر بھیجے گئے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ساخت بدلی نہیں جا سکتی. یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہ میں بٹ گئے ہیں. ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے. مطلب اصل دین کو یعنی چھوڑ کر فرقہ واریت اختیار کر لیا ہے، اور ہر گروہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے بس یہی سب سے بہتر ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں. پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکا یک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں. یہ انسان ایسا کرتا ہے، ہم میں سے بھی ہم بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ باتیں، یہ حقائق سمجھا کر دراصل ہمیں ہدایت کی راہ پر لانا چاہتے ہیں، ہمیں بچانا چاہتے ہیں. اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. نہیں سمجھ آتی تو پھر دیکھ لینا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہے اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں. یعنی ان کے پاس شرک کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے تو بس ہم ان کی پیروی میں کیے جا رہے ہیں. جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکا یک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. تو مصیبت آنے پر انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہاں اس چیز کے اوپر غور ضرور کرنا چاہیے کہ یہ مصیبت کس وجہ سے آئی، کہ یہاں کیا کہا گیا ہے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو وہ اصل میں ان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے. تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. تو مالی اعتبار سے انسان کے اوپر حالات کبھی تنگ اور کبھی کھلا رہتے ہیں، یعنی اپس اینڈ ڈاؤن زندگی میں آتے رہتے ہیں. لیکن انسان ان چیزوں سے کچھ سبق نہیں لیتا. مطلب جب تک تو ہمارے پاس حالات اچھے ہوتے ہیں تو ہم غور و فکر نہیں کرتے، لیکن جب تنگی ہوتی ہے تو پھر اس وقت میں انسان سوچتا ہے مجھ سے کیا غلطی ہوئی. مطلب اچھی بھلی جاب کا یا کوئی بھی انکم کا ذریعہ تھا وہ ختم ہو گیا، پھر آپ سوچتے ہیں کہاں غلطی تھی. پھر انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے. تو جب رزق کی کمی آتی ہے تو انسان لازماً اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور متوجہ ہونا بھی پھر انسان کا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ناراض کرنے والا اور ایک دوسرا ہوتا ہے جو راضی کرنے کے لیے. کہ راضی کرنے والا کہ سوچتا ہے کہ ہاں غلطی ہوئی کہ آئندہ یہ غلطی نہ ہو اور میں اپنے رب کو راضی کر لوں. اور جو ناراض ہوتے ہیں وہ سارا اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور حالات اور مشکلات اور کا رونا روتے رہتے ہیں، اور ایسے وہ اپنی کبھی بھی اصلاح نہیں کر پاتے. تو انسان کا اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے کہ جو اس کے لیے مشکل وقت آتا ہے. کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بندے کو ایک رزق ملنا ہوتا ہے
لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر مصیبت آئے، مشکل آئے، تو پھر اس وقت میں کیا کرنا ہے؟ مایوس نہیں ہونا، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ کسی چیز کے نقصان کے اوپر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اللہ کے لیے اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ تو اس حالت میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا صرف کوئی فوت ہوتا ہے تو ہی پڑھنا، لیکن ہر تکلیف، ہر غم، ہر مشکل، ہر نقصان کے اوپر اس کو پڑھیں۔ تو پھر جب اللہ رزق میں وسعت کر دے تو پھر اس کو اللہ کے دوسرے بندوں کے اوپر بھی خرچ کریں، جیسے یہاں پر کہا گیا ہے کہ اے مومن رشتہ داروں کو ان کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو بھی اس کا حق دو۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا جس کو چاہیے، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ مال کو خرچ کرنا ہے۔ اور خرچ کرنے میں بھی یاد رکھیے پھر وہی چیز کہ ایک ہوتا ہے ضرورت مند کو دینا اور ایک ہوتا ہے رشتہ دار ضرورت مند کو دینا، دونوں میں اجر کا کتنا فرق آ جاتا ہے کہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک مسکین پر صدقہ کرنے کا ایک ثواب ہے اور رشتہ دار پر خرچ کرنے پر دگنا ثواب ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ تو بے شک سب سے افضل صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اس رشتہ دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض کرے، کہ آپ سے وہ ملنا نہیں چاہتا، لیکن جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، وہ مشکل میں ہے، آپ بڑھ کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو پھر جتنا اخلاص ہوتا ہے، جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے نا، تو یقین کریں اجر اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ وہ زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ارادے سے دیتے ہو، اس سے تو اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال کو بڑھاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کو بھی کہ یہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن یہ بھی کس چیز کے لیے ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ آپ کا مال جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے آپ کے مال کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ کے دیدار کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کا پھر اجر کتنا ہو جاتا ہے کہ اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے کہا جاتا ہے نہ کوئی خوف نہ کوئی غم ہوگا، مال کا شر اور وبال انسان سے دور کر دیتا ہے، اور یہ ذریعہ بنتا ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اسی طرح صدیقین اور شہداء کا ذات بھی اسی طرح سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور جنت کے قریب اور جہنم سے دور کیے جانے والے اعمال میں سے ایک ہے زکوٰۃ کو خوشی کے ساتھ اپنے وقت پر دینا اور مستحق لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، پھر نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور جس بات سے روکا گیا اس سے رک جائے، تو اللہ اسے جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل کرے گا، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیتا ہے، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ، اور وہ بہت بالا اور برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، آیت نمبر 41 سورۃ الروم۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی انسان نے اپنی ہی زیادتیوں کی وجہ سے ماحول میں بہت بڑی خرابیاں پیدا کر دی ہیں۔ ان کے اعمال کی وجہ سے جو خشکی میں اور سمندر میں فساد ہوا ہے، یعنی دنیا میں بھی انسان کو ان کے اعمال کا بدلہ مل جاتا ہے، اور سمندر میں فساد کے شکار کم ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو جانور ہیں وہ مر جاتے ہیں، خشکی پر کاروبار ختم ہو کے رہ جاتے ہیں، گھاٹا ہو جاتا ہے، تو یہ امن خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس کے افیکٹ ہوتے ہیں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو برے اعمال اوورآل بھی فضا کو متاثر کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کچھ بات کی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، میں نے کہا تھا کہ آپ کا قد چھوٹا ہے یا کچھ اس طرح کی بات، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم نے ایسی بات کہی اگر سمندر میں ڈالی جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ تو پھر اخلاق اور رویوں کی تباہ اس کی وجہ سے پائی جاتی ہے۔ مطلب ہم ایسے لفظ کتنی دفعہ جملے بول دیتے ہیں بے تکے میں کہ انسان سوچ کر رہ جاتا ہے کہ
یہ کیا کہا، مطلب دوسرا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن جو بول رہا ہوتا ہے وہ اس کا احساس نہیں کرتا. شاید اگر احساس کرنے لگے تو پھر وہ کبھی بھی اس طرح کے جملے، اس طرح کی باتیں دوسرے کے لیے نہ کریں. تو پھر انسان کے اخلاق کا، ان کے رویوں کا کس طرح سے اثر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اس کا اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون یا وہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے نہیں پھیلی ہوتی. تو پھر اس بات پر غور کرنا کہ ہم ہر وقت دوسری چیزوں کا رونا رہتے ہیں، آج ماحول ایسا ہو گیا، آج وقت بڑا خراب ہو گیا، آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان سب کے پیچھے کہیں ہمارا ہی ہاتھ تو نہیں ہے. اے نبی ان سے کہو کہ زمین پر چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. بس اے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا اور اس کے کفر کا وبال اسی پر، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے وہ اپنے لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے. یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. تو اس دن پھر کیا ہوگا؟ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے کیونکہ ان دونوں کا انجام مختلف ہے. ان کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور اب تمہیں اپنی رحمت سے بہرامند کرنے کے لیے اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں. تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہوا کا چلنا. اس لیے ہوا کے کبھی ایسی بھی ہوتی ہے نا تیز آندیاں کہ آپ کی کچھ چیزوں کو اڑا کے لے جاتی ہیں، اس وقت میں انسان کے منہ سے کچھ ایسی باتیں نکلتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے، جب اس کو دیکھو تو اس کو برا نہ کہو کیونکہ اللہ سے، اور بلکہ اللہ سے خیر کا سوال کرو اور شر سے پناہ مانگو. تو ہوا کو لان تان کرنا یا اس چیز کو کرنا یہ سختی سے اس چیز سے منع کیا گیا. ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو اس قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئیں، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا. ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. اللہ الذی یرسل الریاح فتصیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلاله فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. آیت نمبر 48 سورۃ الروم. اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے، انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں. یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے بس آتا ہے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہا تھا. دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات، یعنی کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھتا ہے. یقیناً وہ مردوں کی زندگی بخشنے والا ہے اور پھر وہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرنے لگتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹھ پھیرے چلے جا رہے ہیں. بہرا سامنے کی طرف اس کا منہ ہونا تو آپ اس کو اشاروں سے کچھ نہ کچھ سمجھا ہی لیتے ہیں، لیکن جو پیٹھ پھیر کر چل رہا ہے آپ اس کو آوازیں دیتے رہ جائیں گے، وہ پلٹ کر نہیں کبھی بھی دیکھے گا. اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو. تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو بہت کمزور ہوتا ہے، پھر اس کے ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعف اور بڑھا کر دیا، اور جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو انسان بچپن میں کمزور ہوتا ہے، پھر جوانی کی طاقت آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے اور پھر کمزور ہو جاتا ہے. کہ ایک وقت ہوتا ہے نا کہ جب انسان کھاتا پیتا ہے اور پھر وہی خوراک اس کو لگتی ہے اور وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی کھانا پینا اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے رہا ہوتا اور پھر انسان ضعف اور اتنی کمزوری کی حالت میں چلا جاتا ہے. یہ سب چیزیں بھی اللہ کی قدرت میں ہیں. کوئی انسان چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی مینٹین رکھنے، کتنا ہی اپنے آپ پر کنٹرول کرے، ایکسرسائز کرے، اچھی ڈائٹ لے، لیکن بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ
کذالک کانوا یؤفکون، جب وہ ساتھ برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم ایک گھڑی بھر بھی سے زیادہ وہاں نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرمند کیے گئے وہ کہیں گے خدا کی نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے، سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہیں۔ بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرتیں کوئی نفع نہ دیں گی، نہ ہی اسے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ تو انسان دنیا میں ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے بس دنیا ہی دنیا ہے، جب آخرت میں جائے گا تو کیا کہے گا، بس ایک گھڑی وہاں پر گزار کے آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بصیرت دے دے کہ جس سے ہم چیزوں کی حقیقتوں کو سمجھنے لگ جائیں، وہ فراست عطا کر دے کہ جب ہم حقائق کو سمجھتے ہوئے اپنے لیے اس راستے کا تعین کر سکیں کہ جس کے بعد آپ کامیابی تک پہنچ سکیں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، تم خود کوئی نشانی لے آؤ۔ جو لوگوں نے نہیں ماننے سے انکار کر دیا وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ اس طرح ٹھپا لگا دیا، مہر لگا دیتے ہیں ہم اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں۔ اس لیے حق کا علم حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے، اس پر کبھی بھی یا کہیں کہ اچھا میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میری مصروفیات اتنی ہیں، لیکن علم حاصل نہیں کریں گے نا تو اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے ہیں۔ بس اے نبی صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ سورۃ لقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی سورت۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت کن کے لیے؟ محسنین کے لیے، نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اس کتاب سے کون فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جن کا اخلاق اچھا ہے، جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ہدایت پر اپنے فرائض کو پورا کرنے والے ہیں اور نیکوکار ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہی صفات متقین کی ہم نے پڑھی تھی نا سورۃ بقرہ میں شروع میں، اور یہاں پر محسنین کی صفات بھی یہی بتائی جا رہی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے۔ لہو الحدیث، ایسا دل فریب کلام۔ لہو کہتے ہیں ہر وہ چیز، ہر وہ کلام جو انسان کو غافل کرتے ہیں، جو انسان کو اللہ کے راستے سے علم سے دور کر دے۔ نئی نئی ایجادات جن میں انسان مشغول ہو کر اصل کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ انسان چیزوں میں اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ اس کو اتنی اس میں لذت محسوس ہونے لگی ہے کہ اپنے فرائض سے، اپنی آخرت سے غافل ہو چکا ہے، جو انسان کے لیے کو بے فائدہ کاموں کی طرف بلاتا ہے۔ تو ایسا انسان اپنے مقام سے گر جاتا ہے، ان میں ایک ایسی لذت کو محسوس کرتا ہے نا، جیسے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ کتابیں ہیں، سیریز ہیں، گیت گانے ہیں، ہر وہ چیز جس سے انسان کی حیوانی طبیعت کی طرف مائل ہو، جس سے خواہش نفس کو ابھارا جائے، ان کو مزید ہوا دی جائے، تو یہ سب کلام اس میں آ جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ لہو الحدیث کا معنی گانا بجانا ہے۔ ابن مسعود نے اس آیت کے بارے میں ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ لہو الحدیث اس سے مراد گانا ہے۔ آپ نے 3 بار اس بات کو دہرایا تھا کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ گانوں سے کہاں منع کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ گیا اور وہاں میں نے ایک چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا کہ اس کے پاس سے ہم جب گزرتے ہیں کہ وہ گانا گا رہی ہے۔ اس پر ابن عمر نے کہا اگر شیطان کسی کو چھوڑتا تو اس چھوٹی بچی کو چھوڑ دیتا، اس لڑکی کو چھوڑ دیتا۔ تو یہ شیطانی فعل ہے کہ گانا بجانا یا اس سے متعلقہ جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ یاد رکھیے موسیقی جو ہے نا وہ دلوں میں نفاق پیدا کرتی ہے، انسان میں غفلت کی کیفیت، مطلب ہم نے تو ابھی تک یہی سمجھا کہ اگر آپ تکلیف میں، مشکل میں تو اس وقت میں محاسبہ کریں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم میوزک لگا لیتے ہیں، ٹی وی لگا لیتے ہیں، تو وہ محاسبہ کہاں پر ہوگا، وہ تو آپ کو غفلت میں ہی لے جائے گا۔
اور اس کو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس وقت میری ٹینشن ریلیز ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. وقتی طور پہ غفلت ایک نشے کی کیفیت کہ انسان وہ چیز کو بھول جاتا ہے، لیکن وہ چیز آپ کے اندر سے نکلی تو نہیں، وہ مسئلہ تو وہیں کا وہیں موجود ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹا ہے لیکن دوبارہ وہیں پر ہے. لیکن جب آپ اس کے اوپر غور کرتے ہیں، اس کے اوپر فکر کرتے ہیں، پھر آپ ان مسئلوں کا حل تلاش کرتے ہیں اور آپ اس میں سے نکل آتے ہیں. لیکن جو لوگ اس طرح کا کوئی محاسبہ نہیں کرتے نا، وہ اپنی پوری زندگی اسی جہالت میں گزار دیتے ہیں اور وہ کورے کے کورے جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ پیشن گوئیاں کی تھیں کہ اپنی امت کے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا قرب قیامت میں کیا ہوگا کہ زمین کو دھسا دیا جائے گا، پتھر برسایا جائے گا، شکلیں بگڑ جائیں گی، اور اس وقت یہ سب کچھ تب ہوگا جب شراب پی جائے گی، گانے والیاں رکھی جائیں گی، گانے بجانے والے آلات بجائے جائیں گے. تو آج کوئی بھی چیزیں اس طرح سی ہیں جو آپ کو آپ کے مشن سے غافل کر دیتی ہیں، وہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو ایسا شخص کرنے والے صرف اپنے آپ کو نہیں، دوسرے لوگوں کو بھی اس میں انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا ہے؟ سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں. اچھا خوشخبری سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کی. البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں، نیک عمل کریں، ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا پکا سچا وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں. اس نے زمین پر پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تم لے کر ڈھلک نہ جائے. اس طرح ہر طرح کے جانور زمین پر پھیلا دیے اور آسمان برسایا، پانی برسایا. زمین میں طرح طرح کی قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا. اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی دلائل سامنے رکھتے ہیں، لیکن جب ہم پڑھتے ہی نہیں تو پھر کہاں سے ہمیں وہ چیزیں سمجھ آئیں گی. اس لیے قرآن کا پڑھنا کس قدر ضروری ہے ہماری ہمیشہ کی بقا کے لیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. لقمان کوئی نبی نہیں تھے، ایک بہت سمجھدار انسان تھے اور ان کی باتیں اتنی سمجھداری والی تھیں، اتنے حکمت تھی ان کے اندر کہ اللہ نے قرآن میں ان کو بیان کر دیا. اور اسے ان کی ان ساری نصیحتوں سے لگتا ہے کہ واقعی وہ بہت سمجھدار انسان تھے. اللہ نے انہیں حکمت عطا کی کہ جس کو حکمت مل گئی اس کے لیے کیا ہے؟ بڑی خیر، اس کو خیر کثیر مل گئی، اس کو نیکیاں کمانے کا موقع مل جاتا ہے، وہ بہت ساری مشکلات سے بچ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا سیکھ جاتا ہے. اس کی حکمت میں پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کا شکر گزار ہو. جو کوئی شکر کرے اس کی شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے. تو کسی کی بھی سمجھداری کی علامت کہ شکر گزار ہوتا ہے، صرف اللہ کا نہیں، اس کے ساتھ بندوں کا بھی. تو پھر جو باتیں ہیں نا لقمان کی، یہاں پر جو بھی یہ ساری نصیحتیں دراصل وہ کس کے لیے اب آگے کرنے والے ہیں؟ اپنے بیٹے کے لیے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محبوب ہے. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا تھا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حق یہ کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اب یہ جو حکیم لقمان کی تربیت سے متعلقہ آیات ہے نا، یہ ہمیں بہت زبردست ٹپس اس سے ملنے والی ہیں کہ اپنے بچوں کو کیسے ہم تربیت کر سکتے ہیں، ان کے اوپر کیسے کام کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلی چیز جو تربیت کے حوالے سے ہے، ان کے عقیدے کو درست کرنا، ان کے اندر صحیح ایمان کو پیدا کرنا. باقی کام سارے بہت آسان ہو جائیں گے. تو سب سے پہلا کرنے والا کام ان کا عقیدہ مضبوط کیا جائے، ان کے عقیدے کو درست کیا جائے تاکہ وہ جب آپ سے دور بھی ہوں تو کوئی ان کو ہلا نہ سکے. تو سب سے پہلی بات خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور یہ حقیقت ہے. ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی تاکید کی ہے. اس کی ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ پر رکھا اور 2 سال اس کو دودھ چھوٹنے میں لگے. اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری طرف تم کو لوٹنا ہے. تو پھر یہاں کیا چیز پتہ چل رہی ہے؟ شکر اللہ کا اور پھر اس کے ساتھ والدین کا شکر، کہ اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں ایمان دیا، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہماری ساری زندگی کے اسباب بنا دیے. اور پھر اس کے بعد کیا شکر کہ والدین جو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے. تو پھر ان کے لیے شکر
اللہ سے بھی اس چیز کی نعمت کا شکر ادا کرنا کہ ہمیں والدین جیسی نعمت دی، اور والدین کے بھی ان کے احسانات کا شکر ادا کرنا، کہ کبھی ان کے سامنے ان الفاظ کے ساتھ شکر ادا کرنا کہ آپ نے جس طرح سے ہمارے اوپر کام کیا، کن حالات کے ساتھ آپ نے ہمیں پڑھایا لکھایا، اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، لیکن ہم اپنی احساس محرومیوں سے ہی باہر نہیں آتے تو کہاں ہم ان چیزوں کو سوچیں گے؟ تو پھر شکر۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ جو کوئی 5 نمازیں ادا کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور ہر نماز کے بعد جب وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو گویا اس نے دونوں کا شکر ادا کر دیا۔ تو پھر نماز کے میں آپ اپنے والدین کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا لازمی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، اور ان کے ساتھ جتنے بھی اپنے معاملات کو درست کر سکتے ہیں کر لیں۔ جو گزر چکا سو گزر چکا، پرانی چیزوں کو کھودیں گے کریتیں گے تو شیطان بہت ساری چیزوں میں مایوس کرتا ہے، تو ہر ایک انسان کا اپنا عمل ہے۔ تو پھر فرمایا میری ہی طرف تمہیں پلٹنا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو اس کی بات ہرگز نہ ماننا، یعنی ان کا حق پورا ادا کرنا، لیکن وہ والی بات کرنا ماننا کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ دنیا میں اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہو مگر پیروی اس شخص کے راستے کی جس نے میری طرف رجوع کیا، یعنی ہدایت کے لیے پھر آپ ایسی والدین کی بات کو نہیں مانیں گے۔ ایک بار عبداللہ بن ابی کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور اس کے اوپر کچھ گرد اڑ گئی اور اس نے غلط لفظ استعمال کیا، تو عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا نا عبداللہ، وہ بہت پکے سچے ایمان لانے والے تھے، تو انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اگر آپ مجھے اجازت دینا تو میں اپنے باپ کو قتل کر دوں، یا اس طرح سے کچھ الفاظ بولے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ نہیں، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی جو تمہارے سے دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ معاملات ہیں تو وہ اچھے رکھو، ہاں پیروی نہیں کرنی ان کی کہ اگر وہ غلطی پر ہیں، اگر وہ شرک کے اوپر ہیں، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا تم کیسے عمل کرتے رہے۔ لقمان نے کہا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو، کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ یہ والا پوائنٹ اس قدر اہم ہے، اگر یہ ہمیں وقت پر اندازہ ہو جائے نا اپنی بچوں کی تربیت کے معاملے میں، اس کے اوپر کام کرنا، تو یقین کریں میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بھی ماں اپنے بچوں کی جوانی کے اوپر کسی بھی مشکل میں پڑے، کہ بچے کے اندر اللہ کی عظمت کا احساس، اس کے کامل علم کا احساس، کہ ان کے ایمان کو مضبوط کرنا، مطلب بچوں کی توحید تو سکھا رہے ہیں، اور ساتھ میں کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جدھر بھی کہیں ہوگے نا اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں جانتا ہے، اور جب اللہ کی علم کا، اس کی محبت، اس کی عظمت کا احساس جب بچوں کے اندر ہوگا تو وہ کہیں پر بھی ہوں گے تو کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ کی صفات کا احساس، ابن عباس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات سکھائے تھے اور انہیں یہ بھی کہا تھا کہ یاد رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع دینا چاہے گی نا تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان دینا چاہے تو پھر کوئی تمہیں اس سے نہیں بچا سکتا، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، قلم اٹھا لیے گئے صحیفے خوش ہو گئے۔ تو یہ بات انسان جب سنتا ہے نا تو اس کے اندر پھر کتنا ہی بڑا بوجھ کیوں نہ ہو وہ انسان کو اس میں سے ہلکا کر دیتا۔ بچوں کے اوپر کچھ سٹریس ہوتے ہیں، اور بچوں کو جب ان چیزوں کے بارے میں ایسا علم ہوتا ہے نا تو پھر وہ ایک اعتماد کے ساتھ اپنی لائف کو گزارتے ہیں۔ بہت سے بچوں کو بلی کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد ان کے اندر ایسی ٹینشن اور ڈپریشن، اور زیادہ تر ٹین ایجر بچوں کے ساتھ ایسی پرابلمس ہوتی ہیں، تو اس وقت میں ان کو اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتے ہیں، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کچھ بھی نہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ کوئی چیز اللہ سے جب چھپی بھی نہیں ہے نا تو آپ بھی نہیں چھپ سکتے ہو۔ بیٹا نماز قائم کرو، یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ ایک چیز تو یہاں پر ایک اور آبزرو کیجئے کہ حضرت لقمان جب پکار رہے ہیں نا بیٹے کو، تو ان کا پکارنے کا، بیٹے سے بات کے آغاز میں اس کو بلانے کا انداز کتنا خوبصورت ہے۔ مخاطب کر رہے ہیں تو کس طرح، مطلب ہم نے اگر بچے کو کوئی بات کہنی ہے نا، سب سے پہلے ہم اس کو اس نام سے مخاطب کریں گے جو اس کے لیے سب سے ناپسندیدہ ہو سکتا ہے، یا اس کی نالائکی کا کوئی ثبوت ہو سکتا ہے، یا اس کی کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کرو، نیکی کا حکم دو، بدی سے منع کرو۔ جب یہ بچے کے اندر کوالٹی آئے گی نا کہ برائی سے روکنے والا اور اچھی بات کو کرنے والا، تو وہ خود بھی برائی سے بچے گا۔
وہ خود بھی اچھے کام کرے گا. اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کرو، مشکل آنے پر صبر کرنا بھی سکھائیں. دیکھیے آپ بچوں کو کتنا مشکل سے بچا لیں گے، آخر کار انہوں نے نکلنا ہے، معاشرے میں نکلنا ہے، اپنی زندگی کی بہت ساری چیزوں کو ایکسپلور کرنا ہے. اب ان ساری چیزوں میں ان کو فیس کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو یہ سکھایا جائے کہ کوئی بھی مشکل آنے پر آپ کو صبر کرنا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. ہم اپنی بے صبری میں بہت ساری چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، نہ زمین پر اکڑ کر چلو. اللہ کسی خود پسند فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. سارے اخلاق بھی سکھا رہے ہیں کہ کسی سے منہ پھیر کر بات کرنا، کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو فیس ٹو فیس ہو کر بیٹھنا، اور چلتے ہوئے اکڑ کر نہ چلنا. اور اللہ تعالیٰ ایسا کوئی بھی تم کام کرو گے نا تو اپنا ڈر نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت، کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو فخر کرتے ہیں. اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، اپنی آواز ذرا پست رکھو. یہ آواز کی پستی بھی ہماری تربیت میں اب بہت عام ہے، لیکن ہم خود ہی چیخ کر بات کر رہے ہیں تو ہم بچوں کو کیا کہیں گے؟ آواز پست رکھو. سب آوازوں میں سب سے زیادہ آواز جو بری ہے وہ گدھوں کی آواز ہے. تو بچوں کی تربیت کے اندر صرف ان کو پڑھو پڑھو پڑھو، سب اسکول کالج یونیورسٹی پڑھ پڑھ کے بیچارے پاگل اور دیوانے ہو گئے ہیں. تو ہمارا کام صرف ان کی تعلیم نہیں، ان کی تربیت کے اوپر بھی کام کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو گزارنا ہے. ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کا اخلاق، یہ سب چیزیں بھی ان کے اندر ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف بڑھو، اور نہ ایک دوسروں سے حسد کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو. تم میں سے کوئی کسی بے پر بے نہ کرے، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. یعنی بے پر بے کے کسی نے کوئی چیز اگر خرید لی ہے تو آپ اس کو کہیں میں اس کی زیادہ قیمت دے کر اس کو خرید لیتا ہوں. بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ اخلاقی اعتبار سے بھی ہم نے ان کے اوپر کام کرنا ہے. صرف تعلیم کا نہیں، ان کی تربیت کا انتظام کرنا ہے، جس کے بارے میں ہمیں یہاں بہت واضح کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ان حقائق کو سمجھیں، اور واقعی اگر یہ چیزیں، یہ اصول ہمیں وقت پر پتہ چل جائیں تو ہم ان سے بہت سا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اب یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی نسلوں کو اس پیغام کو آگے پہنچائیں. یہاں جو آوازوں کو پس رکھنے کی بات کی گئی ہے نا، کہ اور اونچی آواز کے ساتھ چیخ کر چلا کر بولنے کو تشبیہ دی ہے گدھے کی آواز کے ساتھ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے بہترین تھا. آپ بازاروں میں شور نہیں مچاتے تھے، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، درگزر فرماتے تھے. لیکن ہم آج اعتماد کے نام پر کہتے ہیں جتنا چیخ کر چلا کر اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے تو ہم شاید دوسرے کو بات سمجھا نہیں پائیں گے. لیکن حقیقت تو یہی ہوتی ہے کہ جب آپ بچوں کے ساتھ بھی بول رہے ہوتے ہیں تو بچے بھی اس بات کے عادی ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بولتے ہی ایسے ہی ہیں. اور تربیت میں بہت اہم چیز ہے یہ کہ آہستہ بولنے کی عادت بچوں کو بھی ڈالی جائے اور خود بھی آہستہ آواز میں بات کی جائے. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. آیت نمبر 20 سورۃ لقمان. کیا تم لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کرتی ہیں. اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور نیک عمل کرے اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے. انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے.
بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود یعنی تعریف والا ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے، جیسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا پھر اسے دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا اور جلا اٹھنا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن پر پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے۔ اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ انسان عموماً گناہ کیسے کرتا ہے، کب کرتا ہے، کیا طریقہ اس کو ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی لوگ نہ دیکھ رہے ہوں۔ لیکن یہ چیز دیکھیں کہ گناہ سے روکا بھی تو اس رب نے ہے، اور وہ دیکھ ہر جگہ پر رہا ہے۔ وہ کہیں پر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس سے چھپ سکتے ہیں، یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہو سکتی جہاں وہ آپ سے بے خبر ہو جائے۔ تو جب انسان کو اس چیز کا احساس ہو تو وہ پھر کبھی بھی گناہ کی طرف اپنے قدم کو نہ بڑھائے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جب صبر اور شکر کرنے والا ہے۔ اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے، پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی درمیانی راہ اختیار کرتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن والدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینا پائے، یعنی شیطان۔ بہت طریقے اختیار کر کے ہمیں آخرت کی فکر کی طرف لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ دن اس قدر سخت ہوگا، ہر ایک نفسی اپنی ہی نفس کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ تو اس وقت میں کوئی انسان کہے کہ آج دنیا میں ذرا مشکل ہوتی ہے تو سب سے پہلے باپ قدم اٹھاتا ہے اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے، اس کے خیال کے لیے، لیکن اس دن میں بھی نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا اور نہ ہی باپ اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کر سکے گا۔ اس گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہے، وہی بارش برساتا، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی نفس نہیں جانتا کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین پر اس کی موت آنی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے، یعنی یہ وہ غیب کی چیزیں ہیں جس کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی انسان، کوئی چرند پرند، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی بھی نہیں۔ سورۃ السجدہ مکی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم اس کتاب کے نازل ہونے میں بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس پہ یہ جو سورت سجدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورت السجدہ اور سورت الملک نہ پڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح آپ اس کو جمعے کے دن فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، سورت السجدہ اور الدہر۔ فرمایا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے تاکہ متنبع کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ گویا قرآن جو ہے نا وہ ہدایت کا ذریعہ، ہدایت کا سورس ہے۔ اسی کو اگر ہم نے طے کر کے غلافوں میں لپیٹ کے کہیں رکھ لیا تو پھر ہدایت کس چیز سے ہمیں ملے گی؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو، ان ساری چیزوں کو جو اس کے درمیان میں 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ ایک ہی کن کے ساتھ زمین اور آسمان کو بھی پیدا کر دیتا، لیکن دراصل یہ اس کا ایک طریقہ تدریج ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہے کہ کام کو تدریج کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔
وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اس تدبیر کی دروداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور حکیم رحیم۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، وہ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نک سک سے درست کر دیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ تم کو کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے، تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ نے یہ سارے جسم کے اعضاء دیے اور ان کے ذریعے سے اپنے رب کی ذات کو پانا تھا جس نے اس کو پیدا کیا، لیکن انسان ان کا شکر کم ہی ادا کرتا ہے کہ ان کو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر نہیں لگاتا۔ تو پھر اپنے اس بدن کے عافیت کی دعا بھی مانگا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ تو بدن کو، بدنی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اسی لیے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ کہ مجھے میرے جسم کو ایسی قوت دے کہ یہ مجھے دنیا کے کام کے لیے بھی میرے لیے فائدہ مند ہو اور آخرت میں بھی عمل کرنا آسان ہو۔ جب انسان کی صحت اچھی نہیں ہوتی نا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ پھر اس کی نمازیں بھی چلی جاتی ہیں، کہاں کہ وہ کسی اور کے لیے کچھ کرے۔ تو پھر ایسی وقت میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے عافیت، ان سے بہترین فائدہ اٹھانے کی دعا مانگا کریں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ یہ جو تمہیں آج یقین نہیں آتا نا، کل جب یہ سب کچھ تمہارے سامنے آئے گا تو اس وقت تمہیں یقین آ جائے گا، لیکن اس وقت یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا، تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا، چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ استغفر اللہ۔ ہماری آیات پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سن کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ نصیحت ان کو فائدہ دیتی ہے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ نصیحت کون قبول نہیں کرتا؟ نصیحت کس کو اچھی نہیں لگتی؟ یہاں ہم سب اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر رائی آنے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور ہم کہتے ہیں ہمارے اندر کوئی تکبر نہیں ہے، میں بالکل نہیں اکڑتی، میں بہت عاجز ہو کے رہتی ہوں، لیکن کہیں پر کوئی نصیحت کر دیتا ہے اس وقت میں میرا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو یہاں کیا صفت بتائی ہے کہ ایسے لوگ جو نصیحت کی جاتی ہے، قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، ان کی پیٹھیں بستروں سے لگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ پیٹھیں بستروں سے رہتی ہیں، ایسے نہیں کہ جیسے ہم سوتے ہیں رات کو سوئے تو پھر صبح ہی جا کے کہیں فجر بھی گزر جاتی ہے اور ہم اٹھ نہیں پاتے۔ تو یہ ان کے بارے میں کیا ہے کہ یہاں دراصل رات کے قیام کی بات ہو رہی ہے کہ راتوں کو بستروں پر ہی نہیں جم جاتے بلکہ اٹھتے ہیں کچھ پہر میں، اللہ کے لیے قیام بھی کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہمیں یہی ملتا ہے نا کہ آپ رات کو قیام کرتے، اور ایسا قیام کبھی ہوتا تھا کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 قسم کے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لینا۔ ان میں سے ایک اور اس کی محبت کیا ہے کہ اس پر ان کے لیے وہ ہنستا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو، اس کے پاس بہترین بستر ہو، لیکن وہ پھر بھی وہ قیام کے لیے کھڑا ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میرے لیے اپنی شہوت کو ترک کر دیا، میرا ذکر کر رہا ہے، چاہے تو سو سکتا تھا۔ دوسرا وہ آدمی جو قافلے سمیت سفر پر ہو، رات کا کچھ حصہ جاگنے کی وجہ سے سب چوڑ ہو کر سو جائے، اور یہ خوش ناخوشی میں سحری کے وقت اٹھ کر کھڑا ہو جائے، یعنی کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اپنی ایسی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں اللہ کے ان مقرب لوگوں میں شامل ہونے کے لیے۔ اور حقیقت ہے کہ اسلاف کیا کہتے ہیں کہ رات کا قیام انسان کو دن کے لیے تقویت دے دیتا ہے۔
کہ کوئی اس کو پھر نو نہیں کر سکتا۔ تو یہاں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کتنی زبردست بات ہے کہ جسمانی لذتوں سے بھی اپنے آپ کو رکھتے ہیں پیچھے، اور پھر مال کو بھی اللہ کے قرب کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی بھی نفس کو اس کی خبر نہیں ہے۔ یعنی کہ جو شخص اللہ کی خاطر اپنی خواہشات کو پیچھے کر دیتا ہے، اللہ کی خاطر اپنے آپ کو اطاعت پہ روکے رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کیسے کرتا ہے کہ اس کے لیے بہترین سامان اس نے جنت میں تیار کیا ہوا ہے، جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وہ آدمی ہوگا جو تمام اہل جنت کو جنت میں بھیج جانے کے بعد وہ واپس آئے گا۔ جیسے کوئی آخری ہو سکتا ہے، کوئی جہنمی ہو جو اس کو وہاں سے نکال کر لایا گیا ہو، اس سے کہا جائے گا تم بھی جنت میں جاؤ۔ وہ آدمی کہے گا جو تمام اہل جنت کو جنت میں بھیج جانے کے بعد اس کو بھیجا جائے گا، تو اس سے کیا وہ کہے گا کہ اسے کہا جا رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ گے، تو وہ کہے گا اے میرے رب کیسے جاؤں؟ لوگ اپنی اپنی منزلوں پر قیام پذیر ہو چکے ہیں، جو لینا تھا وہ سب لے چکے ہیں۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ تمہیں دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے برابر، ملک کے برابر کوئی ملک مل جائے؟ وہ کہے گا اے رب میں بالکل راضی ہوں۔ اللہ فرمائے گا پھر اتنا، پھر اتنا، اتنا، کہ 5 بار، اور پھر وہ کیا کہے گا؟ میرے رب میں راضی ہوں۔ اللہ فرمائے گا یہ سب کچھ تیرا، اور اس سے 10 گنا زیادہ پھر تیرا، وہ سب بھی تیرا جو تیرے دل میں چاہے اور جو تیری آنکھوں کو بھائے۔ وہ کہے گا میرے رب میں راضی ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب وہ جو سب سے اونچے درجے کا ہے، اب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہی لوگ تو ہیں جو میرا مراد ہیں، ان کی عزت اور کرامت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کاشت کیا ہے اور مہر لگا دی۔ عزت کا وہ مقام نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی بات تو اللہ کی کتاب میں کی گئی ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ تو پھر ہم سب کو بھی بلند درجوں کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، اور جب بھی مانگے اللہ سے تو جنت الفردوس مانگے۔ اس کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ راتوں کی نیندوں کو چھوڑنا پڑے گا، اس کو کاٹنا پڑے گا، اور پھر ساتھ میں ہی اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا بھی۔ بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو اور وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یعنی دونوں کے عمل فرق ہیں، ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب کبھی وہ اسے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اس آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہتے ہیں کہ شاید یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، آیت نمبر 23 سورۃ السجدہ۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں۔ یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے۔ کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کا بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں۔ افلا تبصرون، تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ کیا یہ غور نہیں کرتے؟ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔
सूरत अल-अहज़ाब मदनी सूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह वला तुति'ल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से डरो और कुफ़ार और मुनाफ़िकीन की अताअत ना करो। हकीकत में इल्म और अलीम और हकीम तो अल्लाह ही है। कि काफिरों और मुनाफिकीन की बात ना मानो कि कोई भी किसी के प्रेशर में आए और फिर वो उसकी तरीके पर चलना शुरू कर दे। तो यहाँ क्या चीज़ समझाई जा रही है कि डर और खौफ तुम्हें सिर्फ अल्लाह का हो, कि उसकी नाफरमानी से बचो, उसकी अताअत करो, पैरवी करो उस बात की कि जिसका इशारा तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें किया जा रहा है। अल्लाह हर उस बात से बाखबर है जो तुम लोग करते हो। अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह ही वकील होने के लिए काफ़ी है। अल्लाह ने किसी शख्स के धड़ में दो दिल नहीं रखे हैं, ना ही उसने तुम लोगों को उन बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार करते हो तुम्हारी माँ बना दिया, और ना उसने तुम्हारे मुंह भोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा बनाया। ये तो वो बातें हैं जो तुम लोग अपने मुंह से निकाल देते हो, मगर अल्लाह वो बात कहता है जो मबनी बरहक है और वही सही तरीके की तरफ रहनुमाई करता है। मुंह बोले बेटों को उनके बापों की निस्बत से पुकारो, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मुनसिफाना बात है। कि आप किसी बच्चे को अगर अडॉप्ट करते हैं तो उसका नाम, उसकी वल्दियत उसके अपने वालिद के साथ होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स जानते बूझते अपने बाप के सिवा खुद को किसी और की तरफ मंसूब करे तो उस पर जन्नत हराम है। और अगर तुम्हें मालूम ना हो कि उनके बाप कौन हैं तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं और रफ़ीक हैं। यानी वहाँ पे फिर भी तुम ये नहीं कहोगे कि मैं इसका बाप हूँ, बल्कि क्या कहोगे कि आप उसके गार्डियन हैं, आप उसके दीनी भाई हैं। नादानिस्ता जो बात तुम कहो उसके लिए तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, लेकिन इस बात पर ज़रूर गिरफ्त है जिसका तुमने दिल से इरादा किया। अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहीम है। बिलाशुबा नबी तो अहले ईमान के लिए उनकी अपनी ज़ात पर मुक़द्दम हैं, यानी उनसे अपनी ज़ात से ज़्यादा वो उनके लिए केयरिंग है। नबी की बीवियां उनकी माएँ हैं, मगर खुदा किताबुल्लाह की रूह से आम मोमिनीन और महाजरीन के बनिस्बत रिश्तेदार एक दूसरे के ज़्यादा हक़दार हैं। अलबत्ता अपने रफ़ीकों के साथ तुम कोई भलाई करना चाहो तो कर सकते हो, यानी माल वरासत रिश्तेदारों के लिए है, लेकिन उसमें से तुम जो करना चाहो 1/3 की जो इजाज़त दी गई है वो दे सकते हो। ये हुक्म किताब इलाही में लिखा हुआ है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखो उस अहद व पैमा को जो हमने सब पैगंबरों से लिया, तुमसे भी और नूह और इब्राहीम और मूसा और ईसा इब्न मरियम से भी। सब से हमने पुख्ता अहद लिए थे ताकि सच्चे लोगों से उनका रब उनकी सच्चाई के बारे में सवाल करे, और काफिरों को तो उसने दर्दनाक अज़ाब मुहैया कर रखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रिहम व जुनूदन लम तरौहा व काना अल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। ए लोगो जो ईमान लाए हो, याद करो अल्लाह के एहसान को जो उसने तुम पर किया था जब लश्कर तुम पर चढ़ाए थे। यहाँ ग़ज़वे खंदक की बात है, जिसको ग़ज़वे अहज़ाब भी कहा जाता है, जिसकी बिना पर इस सूरत का नाम रखा गया है, जिस नाम पर कि उस वक्त में बहुत सारे ग्रोह मिलकर मुसलमानों के खिलाफ आए थे। तो कहा जा रहा है उस दिन याद करो कि क्या हुआ था। हमने उन पर एक सख्त आंधी भेजी और ऐसी फौजें रवाना की जो तुमको नजर ना आती थी, यानी फरिश्तों के जरिए भी तुम्हारी मदद की थी। अल्लाह वो सब कुछ देख रहा था जो तुम लोग उस वक्त कर रहे थे जब वो ऊपर से नीचे तुम पर चढ़ आए, जब खौफ के मारे आंखें पथरा गई, कलेजे मुंह को आ गए और तुम लोग अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे कि ये वक्त इतना सख्त था। उस वक्त ईमान लाने वाले खूब आजमाए गए और पूरी तरह हिला मारे गए। सोचें आप एक घर में हैं और आपके बहुत मुख्तलिफ तरह के लोगों के ग्रुप्स आकर आपके घर को चारों तरफ से लपेट लेते हैं, और उस वक्त आप कहते हैं कि बस आपकी जान, आपकी माल, आपकी इज्जत कुछ भी महफूज नहीं है। क्या कैफियत होती है। याद करो वक्त जब मुनाफिकीन और वो सब लोग जिनके दिलों में रोग थे साफ साफ कह रहे थे अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादे हमसे किए थे वो फरेब के सिवा कुछ नहीं थे। तो ये तर्ज अमल किन का था? मुनाफिकीन का। कि जहाँ इंसान को जब गुस्सा आता है ना, जब अपने आप को इस तरह की हालत में देखता है तो फिर वो इस किसी किस्म की बातें करने लगता है। जब उनमें से एक गिरोह ने कहा, ए यसरब के लोगों, तुम्हारे लिए अब ठहरने का कोई मौका नहीं, पलट चलो। जब उसका एक फरीक ये कहकर नबी से रुखसत तलब कर रहा था, हमारे घर खतरे में हैं, हालांकि वो खतरे में ना थे। इस तरह की उज़र बनाकर जमात के दीनी काम में से निकल जाना, तो ये क्या है? ये बहुत बड़ा ख़तरा है।
دراصل وہ وہاں سے جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعمل ہوتا. ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی ہے. اے نبی ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا. اس کے بعد زندگی کے مزے لٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں ملے گا. تو پھر کیا ہے، جیسے وہ پیچھے ہم نے امام غزالی کی بھی کہاوت پڑھی تھی نا کہ انسان اس دنیا میں چاہے جیسے بھی زندگی گزارے، موت اس کے پیچھے ہے. سارے امن کے اسباب اس کے پاس موجود ہوں، صحت، جوانی، گھر، بچے، اور بیماری اگر ہو بھی گئی تو ڈاکٹر بھی موجود ہے اور اس کو دینے کے لیے فیسوں کے لیے بہت سارا مال بھی ہے. لیکن جب موت آئے گی نا تو ان سب کے درمیان سے اٹھا کر لے جائے گی. موت سے کوئی فرار نہیں ہے. اب مشکل اس میں کیا چیز ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ موت کے بعد پھر ایک اور دنیا، اور اس کی تیاری اگر نہیں کی نا تو پھر اس وقت میں انسان بہت مشکل میں پڑ جائے گا. اور ہمیں نہیں پتا کہ موت کے بعد اس قیامت سے پہلے یہ کتنا لمبا عرصہ ہے. اگر ہم دیکھیں نوح علیہ السلام کے زمانے سے لوگ کے بعد سے لوگ جو فوت ہو چکے ہیں وہ ابھی تک کہاں پر ہیں، تو ان کے اوپر ایک طویل مدت برزخ کی. تو ہمیں بھی نہیں معلوم کہ موت کے بعد ہمیں کتنا عرصہ وہاں تک پڑا رہنا. تو اللہ اس وحشت کے موقع کو ہمارے لیے آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سے واقعی وہ والے عمل کرا لے کہ موت تو برحق ہے، لیکن اس موت کے بعد کی زندگی کو ہم اپنے لیے پرامن کیسے بنا سکتے ہیں. اللہ ہمیں وہ سارے طریقے سجھا دے اور وہ ہم سے کروا بھی لے. ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے؟ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکتے. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارے ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں. یعنی منافقین کی طرف اشارہ ہے. خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھیر پھیر کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدے کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے ہوئے تمہارے استقبال کے لیے آ جاتے ہیں. یعنی صرف زبان سے دعوے اور سامان سے باتیں، لیکن عمل کے وقت کچھ بھی نہیں کرتے. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ حملہ آور آ جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں. انسان جب دین کے کاموں میں پیچھے رہتا ہے، جب اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ بزدل ہو جاتا ہے، اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے ہیں. تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے. حقیقت تو کیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول ایک بہترین نمونہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ صرف عبادات میں نہیں بلکہ ہر طرح پوری زندگی، آپ کا اخلاق، آپ کا ایمان، دنیا اور آخرت کے معاملے میں جو بھی معاملات ہیں وہ سب آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں. تو پھر اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ آپ کو فالو کرنا. آپ کی محبت صرف وہ جیسی ہوتی ہے نا منہ دیکھے کی محبت، ہماری وہ والی محبتیں ہیں کہ صرف آپ تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو چوم کر آپ اپنی آنکھوں کو لگا لیتے ہیں کہ ہم یہ ظاہر کرتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت اور عقیدت. ہاں کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ کر کے دکھانا ہوگا، کچھ عملی ثبوت دینا ہوگا. اور وہ سب سے اہم کیا چیز ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کو فالو کیا جائے، کسی معاملے میں بھی آپ کی مخالفت نہیں کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے کہ میں کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، مگر میں اس پر عمل کروں گا. بس میں ڈرتا ہوں اگر آپ کا طریقہ چھوڑ دیا تو کہیں میں سیدھے راستے سے بھٹک نہ جاؤں. تو صحابہ نے تو اپنے لیے ایسے ٹارگٹ بنائے ہوئے تھے اپنے آپ کو سیدھی راہ پر جمانے کے لیے. تو پھر ہم کون سے راستوں کا انتخاب کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دیں گے؟ اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اس راستے پر آپ کے لیے بہترین مددگار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ.
ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے. یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچ تھی. اس واقعے نے ان کے ایمان اور اس کی سپردگی میں اور زیادہ اضافہ کر دیا. پیچھے دیکھیں منافقین کے بارے میں کیا تھا کہ وہ جو ان کی ایمان کی کیفیت کیا تھی، اور یہاں ایمان والوں کی ایمان کی کیفیت. ہمیں بھی چیک کرنا ہے مشکل وقت میں ایمان بڑھتا ہے یا پہلے سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا. ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے، چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ غفور و رحیم ہے. اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا اور وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حالات ایسا پیدا کر دیے. شدید آندھی چلی تھی کہ جو ان کے خیمے بھی اکھاڑ کر لے کے جا رہی تھی، ان کی ہنڈیاں الٹ رہی تھیں. تو پھر اس وقت میں کچھ باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی تھی، اور مومنوں کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کو قلعوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں پر اس نے ایسا روب ڈالا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے کو قید کر رہے ہو. یہ یہاں پر بنو قریظہ کی طرف اشارہ ہے، جو یہودیوں کا قبیلہ تھا کہ جنہوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا تھا بلکہ مشرکین کا ساتھ دیا تھا. حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے نا، تو تمام لوگوں کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے اور اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ مدینہ کے اوپر کوئی بھی اگر باہر سے حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر ان کے خلاف لڑیں گے. لیکن انہوں نے یہ بدعہدی کی تھی. اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھر والوں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقے تمہیں دیا جس سے تم نے کبھی پامال نہ کیا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. آیت نمبر 28 سورۃ الاحزاب. اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کیا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آتے ہیں اور وہاں پر بہت ساری مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور رزق کی ایسی تنگی تھی کہ بعض اوقات مہینوں گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا. تو یہ مشکل زندگی سے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ کی ازواج کو بھی ان میں سے گزرنا پڑ رہا تھا. اور حقیقت ہے کہ جب ایک انسان بڑے مقام پر ہوتا ہے نا تو اس کی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں، اس کے لیے بڑی قربانیوں کا بھی تقاضا ہوتا ہے. تو ایسے میں وہ بھی انسان تھیں، تو انہوں نے بھی اس بات کا کہا کہ ہمارا گزر اوقات نہیں ہوتا تو ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا، کچھ نان نفقے کا انتظام کیا جائے. تو اس پر پھر یہ آیت، یہ چوائس ان کو دی گئی تھی کہ اگر تم کو یہ دنیا کا ساز و سامان لینا ہے یا نبی کو لینا ہے. اسے آیت تخیر کہتے ہیں. تو آپ نے اپنی ازواج کے سامنے پھر یہ بات کہی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا تو کہ آپ اپنی بیویوں کو یہ اختیار دے دیں، تو آپ سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. فرمایا انہوں نے کہ میں تم سے ایک بات کرتا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا. یعنی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں کوئی ایسی چیز کا انتخاب کر بیٹھے کہ جو دنیا کے فائدے کے لیے ہو. اپنے والدین کی رائے لے لینا. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ والدین بھی ذرا باعث وہ بصیرت والے ہیں، وہ یقیناً اپنی بیٹی کو اچھا مشورہ دیں گے. پھر فیصلہ کرنا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے اور یہ آیت ان کو سنا دی. انہوں نے عرض کیا کیا اس معاملے کو میں اپنے والدین سے پوچھوں؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوں. مطلب مجھے اس چیز میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ میں کسی سے مشورہ مانگوں. تو یہ تھی نا ان کی سوچ کہ جو انسان آخرت کو چاہتا ہے نا تو پھر صرف جذباتی طور پر اپنے ایمان نہیں لے کے آتا کہ تھوڑا سا کچھ لیکچر سن لیا، کچھ بات اچھی سن لی تو لے آئے، اور جب زندگی میں کچھ اور چیزیں سامنے آئیں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس.
تو یہ ان کا کیا انداز تھا؟ کہتی ہیں میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے پاس گئے اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ نبی کی بیویوں تم میں سے جو کسی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ جب ازواج کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے تو سوچیں باقی عام لوگوں کے لیے کیا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے جی دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے رب، میں تیرا فرما بردار ہوں اور تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف رجوع کیا اور تیری مدد سے دشمنوں سے لڑا۔ اے میرے اللہ، میری عزت کی بے پناہ مانگتا ہوں، تیری سوا کوئی الہ نہیں کہ مجھے بھٹکا دے۔ تو زندہ ہے، کبھی نہیں مرتا، اور جن اور انسان تو مر جاتے ہیں۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک اللہم صل علی محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔